اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی بالکل انٹرنیشنل اور نیشنل خبریں ہیں جو آپ کو گوش گزار کرنا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 11 پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس کے جو استعفے منظور کیے تھے، اسپیکر قومی اسمبلی نے 2 روز قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کا بھجوا دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان تمام 11 کی 11 ایم این ایس کو جو ہے جو پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی تھے، انہیں جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس پہ ان حلقوں کے اوپر جو کہ 9 حلقے تھے جن پہ ڈائریکٹلی الیکشن ہوگا، اور 2 خواتین کی ریزرو سیٹ تھی جو بعد میں فل اپ ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 3 ایم این ایس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کراچی سے تھے، جس میں ملیر کا حلقہ ہے، کورنگی کا حلقہ ہے، اور لیاری کا حلقہ ہے، جس میں ایک اکرم چیمہ بھی ہیں ایم این اے پی ٹی آئی کے، جو ہم 4 سالوں میں پہلی دفعہ ان کا نام سن رہے ہیں۔ ایک جو ہیں وہ شکور شاہد ہیں اور لیاری سے، جنہوں نے بلاول بھٹو کو شکست دی تھی، اور ایک جو ہے کیپٹن جمیل احمد ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، میں نے تھے۔ اب تینوں نشستوں پہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، تو یعنی کہ کراچی میں ایک دفعہ سے پھر جو ہے ابھی 2 الیکشن اگست کے ماہ میں ہونے ہیں، یعنی کہ جو ملتوی ہوا ہے بلدیاتی الیکشن جو 24 جولائی کو ہونا تھا، وہ 28 اگست کو ہونا ہے، اور جو این 245 کا الیکشن جو عامر لیاقت کی وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی، اس پہ بھی ضمنی الیکشن ہونا ہے، وہ ہونا ہے 21 اگست کو۔ یعنی کہ ابھی یہ دونوں الیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 نشستوں پہ، 3 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ کراچی سے بھی اور مزید ضمنی الیکشن ہوگا، اور کراچی میں الیکشن کا ایک ماحول گرما گرم رہے گا آنے والے مہینوں میں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ نیوز یہ ہے، ایک اہم خبر یہ ہے، اور بریکنگ نیوز اگر میں اس کو کہوں، کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کو جو ہے کال کیا ہے، فون کیا ہے، جس کی آفیشیل جو ہے وہ پریس ریلیز بھی آ گئی ہے، اور اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا پہلی دفعہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے پاکستان آرمی کے، انہوں نے کال کیا ہے، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا جو قرضہ جو دینا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو، اس میں جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، الیت العلام سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو آرمی چیف نے یہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالیے، اور جلد سے جلد جو ہے جو پاکستان کی جو قسط جو منظور ہو گئی ہے اسے ریلیز کروا دیجیے، تاکہ جو معاشی حالات ہیں پاکستان کی، جو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کی، جو اکنامیکل حالات ہیں، جو معیشت کا حال ہے، اس کو جو ہے سنبھالا دیا جا سکے، اور اس میں اسٹیبلٹی بھی لائی جا سکے۔ جی ہاں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کال کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ آفیشلی اس کو جو ہے ایڈمٹ کیا گیا ہے آن ریکارڈ، اس کا پریس ریلیز بھی آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یاد دلاتے چلے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی، وزیر اعظم بنے تھے، تو آرمی چیف نے یو اے ای کا، سعودیہ کا، چین کا ہنگامی دورہ کیا تھا۔ اس وقت بھی پاکستان کی کنڈیشن آج سے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی اکنامیکلی طور پہ، اور آرمی چیف نے ہی جو ہے ان ممالک کو، چین کو، سعودی عرب کو، اور یو اے ای کو، دبئی کو، ان کو، ابو دھابی کو، ان کو یہ راضی کیا تھا کہ آپ پاکستان کی امداد کریں، پاکستان کو قرضہ دیں، کیونکہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ بعد میں عمران خان گئے اور ایک رسمی قسم کی کارروائی ہوئی، اور یہ عمران خان یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں وہ قرضہ لایا تھا، نہیں، وہ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف ہی تھے، ہماری پاک آرمی تھی، جنرل کے قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں، یا جو آئی ایم ایف ہے، یا جو ورلڈ بینک ہے، یا جو ایشین بینک ہے، وہ جو قرضہ دیتا ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں دیتا، پولیٹیکل گورنمنٹ کی گارنٹی پہ نہیں دیتا، پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے، بلکہ تمام ادارے جو پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں، یا دوست ممالک جو پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں، یا ان کی پاکستان کی امداد کرتے ہیں، وہ آرمی کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی گارنٹی پہ، ان کی شیورٹی پہ، ان کی ریکویسٹ پہ جو ہے پاکستان کی امداد بھی کرتے ہیں، پاکستان کو قرضہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے تو بیہائنڈ دا سین ہوتا تھا، پردے کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن اب حالات اس نہج کو پہنچ گئے کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کال کرنا پڑا ہے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ کو کہ آپ جو ہے آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالیے، اور پاکستان کی جو قرضے کی جو قسط ہے اس کو جلد سے جلد ریلیز کرائیے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، جو ہمارے ملک کے جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل منظور ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے ہماری
قسط قرضے کی جو قسط ہے اسے جاری کرنے جا رہا ہے، لیکن آرمی چیف کی اس کال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل وہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، اور انہی کی بات کو جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آگے بڑھایا تھا، اور وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نااہلی نالائقی ثابت ہوئی ہے کہ وہ IMF کو کنونس نہیں کر سکے یا عالمی اداروں کو کنونس نہیں کر سکے، اسی وجہ سے جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے انٹرونشن کرنا پڑا ہے، اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں یا جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو ڈونرز ادارے ہیں، یا جو ہمارے غیر ملکی دوست ہیں جو پاکستان کی امداد کرتے ہیں، وہ اس موجودہ گورنمنٹ پہ یا سیاسی حکومت پہ یا پچھلی سیاسی حکومت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے ڈول ڈرمس میں ہے، اور مطلب وہ بیچ میں ہینگ ہوئی ہے کہ آج گئی تو کل گئی، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس کروٹ کی اونٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس بات سے ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ بھی نااہل ہے، نالائق ہے، اور موجودہ حکومت بھی جو ہے اس حوالے سے ناکام رہی ہے، تبھی جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ مدد کے لیے آنا پڑا ہے، اور مدد کس کی؟ ملک پاکستان کی، ملک کی عوام کی، قوم کی مدد کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اور یہ قرضے کی قسط بہت ضروری ہے، اس لیے جو ہے وہ اکنامک کنڈیشن کو سنبھالنے کے لیے، ورنہ پاکستان ادارے یہ بتاتے ہیں کہ عالمی رینکنگ میں چوتھے نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے جو دیوالیہ ہونے کو ہے۔ عالمی رینکنگ میں ایک لسٹ جاری ہوئی ہے 11-12 کنٹریز کی جو بالکل آن دا ورج آف دا بینکرپسی بالکل وہ کنارے پہ کھڑے ہیں دیوالیہ پن کے ہونے پہ، تو اس میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں، ہم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوری قوم بن کے تمام ڈفرینسز کو الگ رکھ دیں، تمام سیاسی ڈفرینسز کو، اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ہے قوم بن کے پاکستان کا سوچیں، ملک کا سوچیں، ملک پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا، الیکشن بھی ہوگا، اسمبلی بھی ہوگی، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، سب کی اپنی اپنی سیاست کی دکانیں چمکیں گی، چلیں گی، لیکن خدا نہ خواستہ خاکم بدن میرے منہ میں خاک، اگر ملک پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو سری لنکا سے بھی بدتر حال ہوگا ہمارا۔ آرمی چیف نے یہ کردار ادا کیا ہے، اور ان کا اولین فرض ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کا، چاہے اس میں پاک آرمی ہے، چاہے پاک افواج ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے ISI ہے، چاہے MI ہے، چاہے دیگر ایجنسیز ہیں، پہلے مقدم ہوتی ہے ان کے سامنے ملک کی سلامتی اور پاکستانی قوم۔ ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے جو تہلکہ خیز نیوز آئی ہے پچھلے 2 دنوں سے، جس کا بڑا چرچا ہے میڈیا میں، کہ فائنینشیل ٹائم کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ایک صحافی نے یہ بڑی خبر دی ہے، یہ انکشاف کیا ہے، یہ ریویلیشن کیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ PTI کو ایک ابراج گروپ کے جو عارف نقوی ہیں ان کی جانب سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ڈونیشن دیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل، PTI کے لیے اور عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ویسے ہی فارن فنڈنگ کا کیس جو 2014 سے جو بانی رکوں نے PTI کے اکبر بابر نے کیا ہوا تھا وہ چل رہا تھا، اب اس کا فیصلہ جا کے 8 سال کے بعد جا کے اس کا فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر آنا، اور یہ خبر ایک تہلکہ سے کم نہیں ہے، ایک دھماکے سے کم نہیں ہے عمران خان کے لیے، PTI کے لیے۔ کہتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے اس خبر نے، اور اس میں جو ہے وہ رقم جو آئی ہے، جو رقم ٹرانسفر کی گئی ہے عارف نقوی کی جانب سے، وہ انصاف ٹرسٹ میں کی گئی، جو ذرائع بتاتے ہیں، جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ بتاتی ہے کہ جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ انصاف ٹرسٹ کے نام پہ کی گئی ہے، اور انصاف ٹرسٹ جو ہے وہ PTI کا، پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور اس کے جو آپریٹر ہیں وہ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اور جتنے بھی جو اکاؤنٹس ہیں جس میں غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، اس کے تمام جو آپریٹر ہیں، ان اکاؤنٹس کے تمام جو آپریٹر ہیں، تمام اکاؤنٹس کو جو آپریٹ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کو ہی پتہ ہے کہ کتنی رقم آئی اور کتنی رقم نہیں آئی، اور اس کا تمام کا ریکارڈ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، جس میں اسرائیل سے بھی جو ہے وہ فنڈنگ آئی ہے، اور انڈیا سے بھی، انڈین شہری کی جانب سے بھی فنڈنگ آئی ہے۔ جی ہاں بالکل، ابراج گروپ کے عارف نقوی نے ووٹن کرکٹ کلب کے نام سے ایک اکیڈمی بنائی تھی، اور اس ووٹن کرکٹ کلب کی سطح پہ جو ہے T20 میچ کرایا گیا، اس میں عمران خان نے بھی جا کے جو ہے وہ بولنگ کی تھی، اور وہاں پہ پیسہ جمع کیا گیا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ انصاف ٹرسٹ کو عمران خان کو بھیجا گیا، ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا گیا۔ اس میں ایک شاکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ جو UAE کے جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو دبئی کے جو حکمراں شیخ الحیان
انہوں نے جو ہے $20 لاکھ جو ہے عارف نقوی کو ووٹن کلب کے نام پہ چندہ دیا تھا، ڈونیشن دیا تھا، ٹرانسفر کیا تھا۔ اس میں سے عارف نقوی نے جو ہے وہ $12 لاکھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ٹرانسفر کیے۔ جی ہاں بالکل، یہ ای میل ریکارڈ کا حصہ ہے، اور کوئی لاکھانی صاحب ہیں جو چیف آپریٹو آفیسر تھے یا مینیجر تھے، انہوں نے جو ہے اس کی پرمیشن مانگی تھی عارف نقوی سے، ابراج گروپ کے جو سربراہ ہیں، تو ان کی جواب میں عارف نقوی کی جانب سے ای میل دی گئی تھی کہ جی بالکل آپ $12 لاکھ جو ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، اور اس بات کا آپ نے کسی کو نہیں بتانا، جس پہ لاکھانی نے، یہ مسٹر لاکھانی نے جو ہے وہ یہ کنفرمیشن دی تھی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جی بالکل، یہ ایک فنانشل ٹائم کی ایک نیوز آئی تھی جس میں ایک اور بات ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ فارن فنڈنگ لی ہے، اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کل سے ایک شور مچایا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے کل سے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے، پی ڈی ایم کے لیڈران سے ملاقات کی ہے۔ تو اس میں تو یہ بات واضح ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہر سیاسی پارٹی کے نمائندوں سے ملتے ہیں، ہر مذہبی پارٹی کے نمائندوں سے ملتے ہیں، لیکن اپنے دفتر میں ملتے ہیں، اس میں کوئی قوات نہیں ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے، ان کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر سے ایک بار نہیں کئی دفعہ جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ عمران خان آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر نے انہیں انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اکیلے میں نہیں ملوں گا، اگر انہوں نے ملنا ہے میرے آفس آ جائیں جہاں میں سب سے ملتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ملوں گا، دیگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ اور جوڈیشل ریفرنس کس بنیاد پہ فائل کیا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت سے، پی ڈی ایم کے اراکین سے، حکومتی اراکین سے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو ڈسکشن ہوا ہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہی ڈسکشن ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی بیس نہیں ہوگی، یہ کوئی اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہوگی اس ریفرنس کو داخل کرنے کی، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس تو پچھلے کئی سالوں سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، ٹاک شو کی زینت بنا ہوا ہے، اخبارات کی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور اب تو اس کا فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے۔ اب سب کو، پوری قوم کو جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے بھی، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، مریم نواز شریف کی جانب سے یہ بارہا مطالبہ کیا گیا ہے، شہباز شریف وزیر اعظم کی جانب سے یہ بارہا مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب کس بات کا انتظار کر رہا ہے، جو فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے تو فی الفور اسے جو ہے وہ فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ بھی، عمران خان نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کمیشن کے خلاف پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں قرارداد بھی لائی جائے گی اور ان کی مذمت کی جائے گی۔ اور ایک ہی مطالبہ ہے عمران خان کا کہ وہ فریش الیکشن تو چاہتے ہیں، لیکن اس الیکشن کمیشن کے انڈر میں نہیں چاہتے، اس چیف الیکشن کمشنر کے انڈر میں نہیں چاہتے، بلکہ نیا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی چوائس کا، اپنے مطابق الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہو وہ ان کی مرضی کے الیکشن کمیشن کے تحت کرایا جائے تاکہ وہ بآسانی اس الیکشن کو جیت جائیں۔ جی ہاں بالکل، ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ بیان بھی آ گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اس پہ جو ہے کام جاری ہے، اس کی وہ اپنی تیاری کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے، اور اس کا قوی امکان ہے کہ جلد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن ہوا 2 دن قبل، اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے اور کاف لیگ کے امیدوار تھے سبطین خان، وہ اسپیکر منتخب ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ نون لیگ نے اس پہ جو ہے وہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے کھوکر، انہوں نے جو ہے وہ اس پہ الزام لگایا کہ جی اطلاع دھاندلی ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں اسپیکر کے الیکشن کو جو ہے چیلنج کر دیا ہے، اور جس کی سماعت جو ہے منڈے کو، پیر کو ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں۔ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تو نہیں ہو سکا آج پنجاب اسمبلی میں، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار تھے واسق صاحب، وہ جو ہے بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ اس پہ جو ہے وہ علی حیدر گیلانی، جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، جو ایم پی اے بھی ہیں، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ جی ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے جس طرح سے اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے، جو دھاندلی شدہ الیکشن ہے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے اس میں حصہ لینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اسی طرح سے ایک اور خبر ہے
جو شاہین صحبائی ہیں، جو معروف صحافی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے یہ خبر لکھی ہے اور اس بارے میں لکھا ہے کہ معتبر اندرونی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی ان کا عہدہ، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے چند دنوں کے اندر ہی 245 سوٹ کیس جو ہے 245 سوٹ کیس ایک طیارے میں کراچی سے دبئی لے جائے گئے ہیں، دبئی شفٹ کیے گئے ہیں، اور وہ طیارہ جو ہے یہاں سے کراچی سے روانہ ہوا 245 سوٹ کیس لے کے۔ ایک کسٹم انٹیلیجنس کے آفیسر نے جب اس بات کی نشاندہی کی تو اس کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اس کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ اب انہوں نے شاہین صحبائی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اور یہ سوال کیا ہے اپنی تحریر میں، اپنے کالم میں، کہ کیا غیر جانبدار اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور ایسی کچھ خبریں چلی تھیں کہ اس حکومت کے آتے ہی شہباز شریف کا وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی کچھ تقریباً جو ہے وہ 46 ملین ڈالر جو ہے وہ ملک پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ خبریں ہم نے بھی سنی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے اس ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ویڈیو بھی دیکھیں اور واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔